سبزیاں لایا ہوں، آپ کا غلام لے کر آیا ہے، قبول فرما لیں۔ 12 سال تک مسلسل یہ معمول رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ 12 سال تک میرا دیوانہ میری محبت میں نذرانے پیش کیا کرتا ہے، تازی سبزیاں مجھے کھلایا کرتا ہے، ایک دن رسول اللہ نے دروازہ کھولا، باہر جلوہ گر ہوئے اور صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا میرے صحابیوں ذرا یہ بتاؤ، وہ ظاہر نام کا شخص ہے، سبزی فروش ہے، غریب ہے، سیاہ ہے، کالا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا، میرے پاس سبزیاں لے کر آتا ہے، جانتے ہو وہ اپنی دکان کہاں پر لگاتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ جانتا ہوں، لیکن حضور وہ تو فقط معمولی آدمی ہے، آپ کو کیا کرنا ہے یا رسول اللہ حکم فرمائے۔ صحابہ سے عرض کیا، صحابہ سے فرمایا رسول اللہ نے آج اس نے محبت کی انتہا کر دی ہے اور میری رحمتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو اس کی محبت کا صلہ دے دیا جائے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں، تو کیا آپ اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس غریب کی غربت پر لاکھوں سلام ہے، اس صحابی کی سیاہ فامی پر لاکھوں سلام ہے کہ دنیا جس نبی کا پتہ پوچھ کر سارے عالم کا سفر کر کر جن کی بارگاہ میں آیا کرتی ہے، آج وہ خود محمد مصطفیٰ اپنے غلام کے لیے چل پڑے ہیں اپنے گھر سے۔ صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جائیں گے ملاقات کرنے؟ کہا ہاں میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب نبی کی سادہ لوحی ملاحظہ فرمائیے، میرے نبی کا اخلاق ملاحظہ فرمائیے، میرے نبی کس قدر انقلابی رسول ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے۔ دنیا کی ہر انسانیت کے رسول اللہ کی سنت کی ضرورت ہے، اس سنت کو اپنائیے، اس سنت کو گلے سے لگائیے، اس سنت کو اپنے دامن میں جگہ دیجئے۔ یہ سنت بڑی انقلابی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار پہنچے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دیکھیں وہ آپ کا غلام جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے۔ حضور نے انہیں دیکھ لیا، وہ تو غریب صحابی سبزیاں بیچ رہے ہیں، آپ کے ہاں ایک سبزی فروش کو کیا اہمیت دیتے ہیں آپ ذرا مجھے آپ بتائیں، ایک سبزی فروش کو کس نام سے پکارتے ہیں ذرا آپ مجھے بتائیں۔ کیا ہمارے ہاں اونچ نیچ کا یہ تصور ابھی تک باقی نہیں ہے؟ کیا خان صاحب اور انصاری صاحب میں یہ تصور باقی نہیں ہے؟ کیا امیر اور غریب کے درمیان یہ کھائیاں نہیں ہیں؟ آج بھی ہمارے ہاں دولت دیکھ کر لوگ ایک دوسرے سے رشتہ رکھتے ہیں، جو زیادہ بڑا ہوتا ہے اس سے ویسا ہی سلام کیا جاتا ہے، جو زیادہ غریب ہوتا ہے اس سے ویسے ہی ہلکے انداز میں اس سے بات چیت کی جاتی ہے۔ آج بھی ہم نے اور آپ نے اپنے معاشرے میں اونچ نیچ کا یہ تصور دیکھا ہے، ہر امیر کسی غریب کے یہاں شادی کرنے کے لیے تیار، فقط اس بھی بنیاد پر نہیں ہے، کوئی امیر کسی غریب کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا اس کو اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی یہ تصور آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، لیکن قربان جائیے محمد مصطفیٰ کی سادہ لوحی پر، اپنے رسول پر، اپنے نبی پر۔ نبی گئے ہیں بازار، حضور وہ آپ کا غلام وہاں پر کھڑا ہے سبزی بیچ رہا ہے، نبی نے ارشاد فرمایا سارے صحابی سے کہ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، میرے ساتھ مت آنا۔ سارے صحابی پیچھے ہٹ گئے، رسول اللہ وہاں پہنچے۔ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ امام الانبیاء ہیں، موسیٰ کے آقا ہیں، عیسیٰ کے نبی ہیں، آدم کے آقا ہیں، سلت کائنات ہیں، وجہ کائنات ہیں، ساری دنیا میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام پر رونقیں ہیں، روشنی ہے۔ اتنے عظیم المرتبت نبی ہو کر، امام الانبیاء ہو کر ایک معمولی سبزی فروش کے پاس گئے اور پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے، ان کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر نبی ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ میں کون ہوں؟ مسند احمد بتاؤ میں کون ہوں؟ یہ رسول اللہ ہیں، ان کی سادہ لوحی ملاحظہ کیجئے۔ ہیں آپ کے ہاں ایسے؟ ہم نے تو آپ کے ہاں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت اونچی پگڑی ہو گئی تو وہ کسی کو سلام کرنا بھی پسند نہیں۔ صحیح بات، اللہ اللہ۔ ہم نے ایسے بھی پیروں کو دیکھا ہے، پیر ہو تو تاج الشریعہ جیسا، پیر ہو مجاہد ملت جیسا۔ ایک پیر صاحب تھے، مجھے یاد آ گیا، وہ سنت پر بہت عمل کرتے تھے، سنت پر۔ ایک مرید کے ہاں گئے تو مرید صاحب نے کہا حضرت کیا کھائیں گے آپ؟ کہا بکرا کھانا سنت ہے۔ کہا حضرت بنا دیتا ہوں، بنا دیا اس بیچارے نے۔ اس کے بعد پیر صاحب کو یاد آیا یار نمکین کھانے کے بعد میٹھا کھانا بھی تو سنت ہے۔ کہا میٹھے کا انتظام نہیں کیا؟ کہا حضور کر رہا ہوں، فوراً رسگلے وغیرہ لے کر آیا۔ اب رسگلہ کھا لیا، پھر پیر صاحب نے کہا کہ میٹھا کھانے کے بعد پھر سے نمکین کھانا سنت ہے بھائی۔ کہا حضور پھر سے ایک بار بریانی لگا دیتا ہوں۔ کہا لگا دو۔ اتنے میں اس کا بچہ آ گیا،
پیر صاحب نے اس بچے کی طرف دیکھا تو ان سے کہا ان کے باپ سے کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا حضرت اس کا نام واجب ہے۔ واجب کیسے کیسے نام رکھ دیتے ہو یار؟ کہا حضرت دراصل اس کا نام ہے سنت، لیکن ساری سنتوں کو تو آپ کھا جایا کرتے ہیں، تو میں نے سوچا اگر میں اس کا نام اصلی بتا دوں گا تو کہیں اس کو بھی نہ آپ کھا جائیں۔ پیر ہو تاج الشریعہ جیسا، ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ آنکھوں کا آپریشن تھا تاج الشریعہ کے، آنکھوں کا آپریشن، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بے ہوش کر کے آپ تکلیف ہوگی، بے ہوش کر دیتے ہیں، اینستھیسیا لگے گا، تھوڑا الکوہل ہوگا۔ آپ نے کہا نہیں الکوہل کی ملاوٹ سے مت کیجیے۔ کہا حضرت درد ہوگا، کہا درد ہونے دو، درد برداشت کر لوں گا، سنت مصطفیٰ ترک نہیں کروں گا۔ ایسے پیر ہوں، ایسے پیروں سے اپنے رشتے کو اور مضبوط کیجئے۔ حضور گئے، پیچھے ہاتھ رکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ ہے آپ کا ایسا اخلاق؟ ہے ہمارا ایسا اخلاق؟ ہے ہمارے آپ کے درمیان ایسی سادہ لوہی؟ یہ ہے سنت رسول اللہ نے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر یوں پھیرا۔ حضور نے پھر پوچھا بتاؤ تو میں کون ہوں؟ پھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پھر انہوں نے ہاتھوں پہ ہاتھ پھیرا حضور کے۔ پھر حضور نے پوچھا بتاؤ تو میں کون ہوں؟ ان کا حضور کیا کہوں، آپ تو وہ ہیں جن کے صدقے میں دنیا بنی ہے، میں بنا ہوں کائنات بنی ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آپ وہ ہیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا حضور آپ اس غریب کی دکان پر؟ کہا ہاں ظاہر تم سے ملاقات کرنا تھا، بڑی محبت کرتے ہو مجھ سے، میرے نام پر بابا نذرانے دیے ہیں، آج اس لیے آیا ہوں کہ چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہاری عقیدت کا صلہ دے دیا جائے۔ حضرت ظاہر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ غریب کو کیا صلہ مل سکتا ہے، مجھ غریب کو کیا عطا کریں گے حضور؟ میں بہت غریب ہوں، مجھے تو کوئی اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے ہاتھ پکڑا، اٹھایا، کہا سب لوگ قریب آ جاؤ۔ سارے لوگ قریب آ گئے۔ نبی نے ارشاد فرمایا مکہ والوں گواہ ہو جاؤ، ہر ایک شہری کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے، میں نے بھی اپنا دوست چن لیا ہے، یہ جو ظاہر ہے دنیا میں بھی میرا دوست ہے، قیامت میں بھی میرا دوست ہے۔ لاجواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کردار مصطفیٰ، شان رسالت کرتے ہیں۔ شہرت کسی نے مانگی، عہدہ کسی نے مانگا، عظمت کسی نے مانگی، رتبہ کسی نے مانگا، حسنین مجتبیٰ کا صدقہ کسی نے مانگا، میرے کریم کے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایت ملاحظہ کیجئے، یہ سنت ہے کسی کو گلے لگانا، کسی کی دلجوئی کرنا، کسی کو غریب غریب نہ سمجھنا، کسی کو کالا نہ سمجھنا، کسی کو ذلیل نہ سمجھنا، کسی کو چھوٹا نہ سمجھنا، کسی کو برابر سمجھنا، محبت سے پیش آنا، یہی سنت ہے اور یہی طاقت ہے اہل سنت والجماعت کی۔ ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں سنتوں پر عمل کیجئے۔ عثمان شاہ صاحب قابل مبارکباد ہیں آپ، اور آپ کا یہ کارنامہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے ام محجن، انہیں پیار سے خرقہ کہا جاتا ہے، بڑی غریب صاحب، بہت غریب صحابیہ ہیں۔ ہمارے اور آپ کے یہاں آج کا جو مزاج ہے امت مسلمہ کا، خصوصی طور پر اہل سنت والجماعت کے بچوں کا، وہ بڑا عجیب ہو چکا ہے۔ ہم مسجدیں جاتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر واپس چلے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں چٹائیاں لگانے کے لیے لوگوں نے مؤذن بنا رکھے ہیں، چٹائیاں بچھانے کے لیے لوگوں نے الگ لوگ منتخب کر رکھے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے، ہم عین موقع پر عطر لگا کر اس وقت جاتے ہیں جمعے کی نماز میں جب وقت میں اور جمعے کی نماز میں زیادہ فاصلہ نہیں رہتا ہے۔ لیکن یہ حدیث شریف کے حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ائمہ کرام کو سلام کیجئے اور مؤذنین کو سلام کیجئے۔ یہ کتنا بڑا کام ہے، مسجدیں جایا کرو، مسجدوں کی برکتیں لیا کرو، مسجدوں میں کام کرنے کے لیے کسی اور کو کام مت بتاؤ، آگے بڑھ کر خود کام کر لیا کرو، اللہ اس کا اجر بھی دے گا، اس کا ثواب بھی عنایت فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں
महजन एक गरीब सहाबिया हैं, ये औरत हैं, इनका काम जानते हैं। ये वाकया मैंने फकत अपनी माओं के लिए लिया है और अपनी बहनों के लिए लिया है। अगर आप किसी जलसे के नाम पर और किसी दीन के नाम पर और अल्लाह के रसूल के नाम पर अगर आप अपना वक्त भी दे देती हैं तो ये अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल है, मकबूल है। उम्मे महजन एक गरीब सहाबिया थी, ये भी सियाह फाम थी। जानते हैं ये क्या करती थी? ये जाती थी मस्जिद नबवी झाड़ू लेकर और झाड़ू लगाकर वापस चली आया करती थी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया और रसूलुल्लाह जब मस्जिद नबवी आते तो ये कहती या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैकुम। हुजूर इन्हें जवाब देते वालेकुम अस्सलाम। उम्मे महजन क्या बात है, बहुत इंबिसात के साथ बसत मसरत खुश होकर रसूलुल्लाह उन्हें जवाब इनायत फरमाते। एक दिन की बात है, रसूलुल्लाह ने उन्हें मस्जिद में नहीं देखा। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया सहाबा इकराम से, वो जो औरत यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए आती थी वो कहाँ है? कहा या रसूलुल्लाह उसका तो इंतकाल हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए। सहाबा से आपने फरमाया उसका इंतकाल हो गया और तुमने हमें बताया भी नहीं। कहा या रसूलुल्लाह रात का वक्त था, रात में इंतकाल कर गई तो हमने आपकी नींद में खलल पहुंचे, ये मुनासिब नहीं समझा, नमाज जनाजा पढ़ाई और उसे दफना दिया। या रसूलल्लाह उसके बारे में क्या हुक्म है? वो तो एक मामूली औरत है, इसीलिए आपको खबर नहीं की। नबी इरशाद फरमाते हैं मेरे गुलामों, वो झाड़ू लगाती थी, मामूली औरत नहीं थी। अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत किया करता था। लाजवाब जिंदाबाद। रसूलुल्लाह ने फरमाया क्या तुम मुझे बता सकते हो उसकी कब्र कहाँ है? क्या कब्र जाएंगे? कहाँ कब्र जाएंगे? नबी चले हैं उस मामूली सहाबिया के कब्र पर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ उसकी कब्र पर जलवागर हुए और जाने के बाद आपने दोबारा नमाज जनाजा पढ़ी और नमाज जनाजा पढ़ने के बाद आपने दुआ फरमाई और दुआ फरमाने के बाद आपने सहाबा से इरशाद फरमाया सुनो मेरे गुलामों, हर कब्र में अंधेरा होता है, तारीकियां होती हैं, इस कब्र में भी तारीकी थी। अल्लाह ने मेरे कदमों की बरकत से इस कब्र को रोशन फरमा दिया। लाजवाब मेरे कदमों की बरकत से इस कब्र को रोशन फरमा दिया है। ये उम्मे महजन का वाकया था, वो हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया था। सुन्नत रसूल के बहुत सारे किस्से हैं। एक दुनिया है सुन्नतों की जिन्होंने सारी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर रखा है। आपसे और हमसे आपसे बस फकत इतनी गुजारिश है, अपने आप को बदलिए, अपना जहन चेंज कीजिए, अपनी जिंदगी के शबो रोज बदलने की कोशिश कीजिए। 5 वक्त की नमाज पढ़िए। आपको नहीं मालूम इन बुजुर्गों ने कितनी मेहनत की है आप तक दीन पहुंचाने के लिए और आप तक अल्लाह की बात पहुंचाने के लिए। आप गांव के हैं तो क्या हुआ, सादा लौ हैं तो क्या हुआ, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या हुआ, आपको अल्लाह ने शऊर दिया है, आपको अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है। सबसे बड़ी बात अल्लाह ने आपको इश्क़ रसूल दिया है। इसी को सदका बनाइए, इसी को हथियार बनाइए और इसी के जरिए अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करने की कोशिश कीजिए। और इनकलाब कैसे बर्पा होगा? आखिरी वाकया आप तक पहुंचाकर इंशाअल्लाह रुखसती चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप जितने भी हैं, हमें तादाद से कोई गरज नहीं, मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाइए, यहां से लेकर वहां तक जितने अफराद हैं दुआ कर लीजिए। परवरदिगार हम तमाम लोगों की दुआएं फिलिस्तीन के मजलूम बच्चियों के हक में कबूल व मकबूल फरमा। मुझे याद है जैसे अल्लामा इरशाद साहब क़िबला दावत देते हैं हर उलमा को अपने घरों में, अल्लाह ताला इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बड़े मुखलिस हैं और बहुत इखलास के साथ और बगैर किसी शिकन के माथे पर ये लोगों की उलमा की खिदमत किया करते हैं और बड़ा दर्द रखते हैं दीन का, कौम का, और बड़ी हमदर्दी है इनको आप लोगों से। उस्मान शाह साहब आपने भी दावत दी है, आज आपके यहाँ भी हमने खाना खाया है। खाना खा रहा था तो एक वाकया याद आ गया। अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब ने इसे अपनी किताब में तहरीर फरमाया है। ये वाकया अगर आप लोग सुनना चाहते हैं, ये वाकया एक मैसेज के साथ है, एक पैगाम के साथ है, मोहब्बत अहले बैत के साथ है, मोहब्बत रसूल के साथ है, सुन्नत मुस्तफा के साथ है। ये वाकया इस तौर पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आज के इस जलसे में इस वाकये के सदके तुफैल अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल
مقبول فرما لے. ایک دن کی بات ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں, میں آپ کے لیے دعوت کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عثمان تم دعوت کرو گے؟ کہاں حضور دعوت کروں گا, آپ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. صحابہ کرام مزید بہت غریب رہتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں, میں چاہتا ہوں آج کا کھانا میرے گھر میں آپ کے ساتھ یہ لوگ تناول فرما لیں. اور ساتھ ہی ساتھ حضور عثمان غنی خاص طور پر مولا علی کو دعوت دیتا ہے, مولا علی کو ساتھ ضرور لے کر آئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے گھر دعوت کے لیے تیار ہو گئے. ساتھ میں ایک نئی بات حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ سے عرض کی, یا رسول اللہ میں نے سوچا ہے کہ آپ دعوت میں آئیں گے میرے گھر, لیکن جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر آئیں گے ہر ایک قدم پر میں ایک غلام آزاد کروں گا. آپ کے قدموں کے سبحان اللہ ایک غلام آزاد کروں گا. ایک غلام آزاد کرنے کا مطلب آپ جانتے ہیں اس دور میں کیا تھا؟ اس دور میں کمپیریزن کے ذریعے اسے سمجھیے, آج کے دور میں اگر کوئی اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ 15-20 لاکھ کی گاڑی خرید سکتا ہے, اس دور میں ویسے ہی حیثیت رکھنے والا کسی غلام کو افورڈ کر پاتا تھا. غلام رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی. عثمان غنی ہم آپ کی سخاوت کو سلام کرتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کا اندازہ لگائیے. عثمان شاہ صاحب ہم آپ نے اپنی حیثیت کے حساب سے اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا بہت دیا ہے, آپ نے بہت بڑا دل دکھایا اور اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنا عقیدت کا نذرانہ پیش کیا ہے اپنے بچوں کے نام پر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر یاد کرنا یقیناً ہمارے لیے اور آپ کے لیے کچھ لے کر آئے گا پیغام کے طور پر. عثمان غنی کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے وہاں سے لے کر میرے گھر آئے تو ہر ایک قدم کو ہم نے گنا اور ہر ایک قدم پر میں نے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا. کھانا بنا, صحابہ کرام نے کھانا کھایا. وہ دور ایسا تھا کہ اس زمانے میں اچھا کھانا کبھی کبھی میسر آتا تھا. صحابہ کرام زیادہ تر بھوکے رہا کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے جب کھانا کھایا صحابہ بہت خوش ہوئے, کہا یا رسول اللہ عثمان نے بہت اچھا کھانا کھلایا ہے, اللہ تعالیٰ عثمان کو اور برکتیں عطا فرمائے. مولا علی بہت خوش ہوئے, خوش ہو کر کھانا کھا کر حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا طاہرہ زاکیہ مطہرہ کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے فاطمہ جانتی ہو آج عثمان نے ایک دعوت کی, بڑی عمدہ دعوت تھی, بڑا اچھا کھانا کھلایا رسول اللہ کو اور تمام صحابہ کو. خاتون جنت نے فرمایا علی آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا, ہم بھی رسول اللہ کو دعوت دیتے, ہم بھی رسول اللہ کو ایک وقت کا کھانا کھلاتے. آج جو کھانا آپ چھت سے پھینک دیا کرتے ہیں شب برات کے موقع پر عموماً شہروں میں کھانے کی جو بربادی ہم اور آپ دیکھتے ہیں, کاش کہ ہم رسول اللہ کی وہ زندگی دیکھتے, صحابہ کرام کی وہ زندگی دیکھتے جب ان کی زندگی میں کبھی کبھی اچھا کھانا میسر ہوا کرتا تھا. حضرت عثمان غنی کے کھانے کا تذکرہ کر کے مولا علی نے خاتون جنت سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں بھی دعوت دوں رسول اللہ کو. خاتون جنت نے کہا ہاں ہاں دعوت دے دیجئے, آپ بھی دعوت دے دیجئے, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی انتظام فرمائے گا. 2-3 لوگوں کو بلا لائیے, بابا سے کہیے ان کی بیٹی نے دعوت دی ہے.